کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ کا حصہ ہے، اور کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ سورہ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے اور یہ اضافی آیت ہے، اور اس بارے میں دونوں طرف سے دلیلیں دی جاتی ہیں اور بڑی مضبوط دلائل دیے جاتے ہیں۔ اور میری اس بارے میں ایک تیسری رائے ہے، تو دو آراء تو یہ ہے نا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں سورہ الفاتحہ کا حصہ ہے، یہ ہوگی پہلی رائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ سورہ الفاتحہ سے ہٹ کے ہے، اور تیسری رائے میری یہ ہے کہ اس بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ تو قبر میں اور نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کو پڑھ لیجئے تو اچھا ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، اکثر لوگ پڑھتے ہیں، تقریباً سارے ہی پڑھتے ہیں، قرآن شروع کرتے ہوئے ہر کوئی پڑھتا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے اس کا حصہ ہے یا نہیں۔ یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے، اور اس میں الجھ کے مسلمانوں کے اندر صرف اور صرف اختلاف اور فرقہ بازی پیدا ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو فروعی مسائل ہیں، 99% مسائل اور سوالات ایسے ہی ہوتے ہیں جن کا ہماری دنیا اور آخرت سے کوئی تعلق نہیں، فلسفیانہ بحثیں ہوتی ہیں، اور ان پہ ہم مسلمان بٹ جاتے ہیں مختلف فرقوں میں۔ تو جس چیز کا قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال نہیں ہونا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رائے لینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ الفاتحہ میں شامل کرنے کے بارے میں یا نکالنے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔